ان کے فتوحات وغیرہ اس سے وابستہ ہے، جس کی لمبی تاریخ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو فرع الیہود یصومون، آپ نے یہود سے پوچھے کہ کیا روزہ رکھنا ہے؟ انہوں نے کہا یوم نجی اللہ فیہ موسیٰ ومن معہ وَأَغْرَقَ فِرْعَوْنَ وَآلَهُ، اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو نجات ملی تھی، اور فرعون بما فرعونیت کے آل و لشکر کے غرق ہوا ہے، تباہ ہو چکا ہے۔ ہم اس دن کی خوشی کرتے ہیں۔ آپ نے کہا نحن احق بموسیٰ منکم، موسیٰ ہمارے اپنے ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اور حضرت موسیٰ کی خوشی پر خوش ہونے کا اور ان کے اس خوشی کے شکریے میں روزہ رکھنے کا حق ہم کو ہے۔ وصام صوما، آپ نے روزہ رکھنا شروع کیا اور صحابہ کرام کو بھی حکم دے دیا۔ اس وقت تک رمضان شریف کا روزہ نازل نہیں ہوا تھا اور فرض نہیں ہوا تھا۔ ہر مہینے کے 13، 14، 15 جس کو ایام 20 کہتے ہیں، اور عاشورہ محرم، ان کے روزے فرض تھے۔ جب رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے مسلمانوں پر تو عاشورہ محرم کی فرضیت بھی جاتی رہی، اور ایام 20 کی ہر تاریخ جو چاند کی ہے 13، 14، 15 کے روزوں کی، ان کی فرضیت بھی جاتی رہی۔ البتہ ہر دونوں کی، محرم الحرام کی بھی اور ایام 20 کی بھی سنیت برقرار رہی، استحباب برقرار رہا کہ مومن مسلم عاشر محرم کا روزہ رکھے، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ہر مہینے کے چاند کی 3 تاریخوں کا روزہ رکھے، 13، 14، 15۔ فقہاء نے بہت سارے وجوہات کی وجہ سے کبھی نہ رکھ سکے تو آخر میں بھی اجازت دی کہ 27، 28، 29 رکھے، اور کبھی پہلے سے ہی پتا ہو کہ 13، 14، 15 کو نہیں رکھ سکوں گا تو شروع میں رکھ لے، 1، 2، 3 رکھ لے، 5، 6، 7 رکھ لے، 7، 8، 9 رکھ لے۔ اولیاء کرام کے ہاں یہ نصاب ولایت کا بہت ضروری ہے۔ امام محمد سے منقول ہے کہ رمضان شریف کے روزے فرض ہونے کے بعد عاشورہ محرم ختم ہو چکا ہے۔ اس سے بہت سارے علماء احناف نے یہ سمجھا کہ عاشورہ کا روزہ بھی ختم ہو چکا ہے، لیکن یہ درست بات نہیں ہے۔ امام محمد نے فرضیت کے منسوخ ہونے کا قول کیا، سنیت اور استحباب کے منسوخ ہونے کا قول نہیں ہے۔ اس لیے حنفیہ فقہاء اور محدثین اور مفسرین، علماء اور اولیاء اس پر اجماع کر چکے ہیں کہ عاشر محرم الحرام کا روزہ رکھنا سنت طریقہ ہے۔ استاذ گرامی قدر محدث العالم شارح البخاری و ترمذی حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بنوری نے اس کی 3 صورتیں بنائی۔ سب سے اعلیٰ و افضل 9، 10، 11 کا روزہ رکھنا ہے، اور اس کے بعد 9 اور 10 یا 10 اور 11 کا۔ پہلی صورت میں 3 روزے، دوسری صورت میں 2 روزے، اور خدا نخواستہ اگر کوئی نہ 3 رکھ سکے نہ 2 تو صرف عاشورے کا بھی درست ہے۔ جن فقہاء نے صرف عاشورے کے روزے کو مکروہ کہا تھا، علماء احناف نے ان کو جوابات دیے، اور ایک جواب یہ بھی دیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ عاشورہ محرم کا روزہ رکھا۔ آپ نے خواہش ظاہر کی تھی کہ اگر اگلا سال مجھے ملا تو میں عاشورے کے ساتھ 9 تاریخ یا 11، 11 تاریخ کا روزہ رکھوں گا، لیکن ولم یعش حتی قبض،
آپ زندہ نہیں رہے، اگلے سال محرم سے پہلے یعنی ربیع الاول ہی میں آپ کا وصال ہو گیا۔ اس لیے صرف عاشورہ محرم کا روزہ رکھنا بھی سنت اور عبادت ہے، 7، 9 یا 11 نہ رکھنے کی صورت میں اس کی کراہیت کا قول کمزور اور ضعیف ہے۔